تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں۔ آپ کا بھی سابقہ اس سے پیش آنے والا ہے، اور کسی نہ کسی یونیورسٹی میں آپ موجود ہوں گے۔ اس پنجاب یونیورسٹی کے اندر کچھ بیزار اسلام طلبہ موجود تھے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کی کم نگاہی سے جوانانی تاریخ سے جناب راجہ ضیاء الحق صاحب اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو کے اس ہستی کا استقبال کریں۔ اتنا دور سے جہلم میں تشریف لے کے آئے سی او یوتھ کلب جناب۔ مضبوط تعلیم کے لیے سی میں آمد پر ان کو ہم دل کی عطا کریں، اسے خوش آمدید کرتے ہیں۔ یوتھ کلب پاکستان کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آ کر سی جیلم کے شرکاء سے خطاب کریں۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے پرجوش انداز میں جناب سی ای او آف یوتھ کلب راجہ ضیاء الحق صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے، میرے لیے بہت قابل آپ کہہ لیں کہ نہ صرف خوشی کی بات، مسرت کی بات یہ کہ مجھے یہاں پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں آج اکٹھا کیا۔ اور یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گا کہ جو بھی ٹائم آج ہم نے یہاں پہ گزارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائے قیامت والے دن، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کا روز قیامت اس کے کام آئے گا کہ اس نے جو ٹائم تھا وہ کہاں پہ خرچ کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں لگائی، اپنی جوانی کا وقت جو ہے وہ کہاں گزارا، یہ پہلا سوال ہے اس سے۔ پھر دوسرا سوال یہ کہ اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، ایک تو جوانی خاص طور پر اور زندگی جنرل میں، زندگی کہاں گزاری، کہاں پہ وقت صرف کیا اپنا۔ پھر یہ کہ رزق کمایا کہاں سے اور رزق خرچ کہاں پہ کیا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، کمانا بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی حلال جگہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو علم اس تک پہنچا تھا کیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو میرے سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے آپ سے بات چیت کی، اب بہت سارا علم تو ہمارے پاس آ گیا، اب سوال اصل میں یہ کہ کیا ہم اس کو عمل میں لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے، اصل چیز یہ ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کچھ اپنی سٹوری بھی رکھتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں تو لوگ اکثر اوقات تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ مولوی ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے میں سوال کا جواب دے دوں کہ میں مولوی ہی ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا مولوی ہوں، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے تو راولپنڈی کے شہر میں پیدا ہوا، ابھی میرا تعلق ویسے اسلام آباد سے ہے کیونکہ وہاں ہم شفٹ ہو گئے تھے 2005 میں۔ تو میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا، اب تو خیر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میرے جو دادا مرحوم تھے ان کا تعلق بھی پاکستان آرمی سے تھا، وہ ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے۔ دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا تعلق بھی آرمی سے تھا۔ ابو کی 3 بہنیں ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا بھی تعلق پاکستان آرمی سے۔ تو ابو کی سائڈ پہ سارے فوجی ہیں، امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں۔ اس سے اچھی ڈیل آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پریولیجڈ گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پہ مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار ملا،
اچھا اس لاڈ پیار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا. تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا کہ جنہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور حدیث کے راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کوئی ایک کا بھی سوال کر لیتا تو شاید اس پر بھی یہ چیز مل جاتی. تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہمارے گھر میں وہ ایک امی کا تو ماحول ڈیفرنٹ تھا لیکن فیملی کی طرف سے پریشر یہ تھا کہ پہلی بیٹی پہ دوسری پہ تیسری تو یہ کہ جی پتہ نہیں کیا کوئی پرابلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ وہ. تو امی مجھے کہتی ہیں کہ جب مجھے ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو امی کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اب میری بہنیں آج تک مجھے کوستی ہیں اس بات پہ کہ تمہاری وجہ سے نا ہمارا کام خراب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک تم پیدا نہیں ہوئے تھے لائف ہمارے لیے بہت اچھی تھی لیکن تمہارے پیدا ہونے کے بعد نا ساری ٹینشن ادھر چلے گی اور ہم بیچارے اکیلے رہ گئے. تو بہرحال یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن میرے ساتھ ہوا. اور میں وہ جس طرح وہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا تو ایک ٹوٹکا میرے سے بھی سن لیں. بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اس کو دے دیا جائے. کیونکہ میرے ساتھ بالکل ایسی ہوا جو میں چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. تو میں نے اس لاڈ پیار کے اندر نا یعنی آپ بہت زیادہ اوٹ پٹانگ چیزوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہو اور مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں. تو ہوا یہ کہ اپنا 10th کلاس اور کالج وغیرہ کرنے کے بعد میں پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنا بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن کے نیچے جانا اور جا کے مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں کھینچنا. پتہ نہیں ان کو کتنا شوق تھا میرے ساتھ سیلفیاں کھنچوانے کا, مجھے بہت شوق تھا. لیکن تو یہ کیا. اس کے بعد خیال آیا کہ اب کیا کریں. سوچا اب کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مرتے. تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا اونچا سا پل تو وہ مجھے ساؤتھ افریقہ پہ ملا. ساؤتھ افریقہ میں دنیا کا سب سے اونچا پل ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق جس کا نام بلوکرانس برج ہے. اور وہاں سے مجھے بنجی جمپنگ کرنے کا شرف حاصل ہوا. وہ بنجی جمپنگ میں نا آپ پل کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کے پاؤں کے ساتھ ایک رسی باندھ دیتے اس کے بعد آپ چھلانگ لگائیں بس. تو وہ رسی آپ کو زمین کو ٹچ کرنے سے پہلے روک لیتی ہے اور وہ الاسٹک ہوتی ہے. تو آپ کوئی تقریباً 25 مرتبہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو جب تقریباً 15 دفعہ اوپر نیچے ہوا نا مجھے لگا شاید یہ قیامت تک چلتا رہے گا کیونکہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ اب یہ کیا معاملہ ہوگا. خیر بہرحال وہ اوپر پھر آ گیا ایونچولی. تو یہ سارے کام کرنے کا پھر اس کے بعد ایکٹنگ کا شوق پیدا ہو گیا. تو انگلش کے جو تھیٹر پلیز تھے اس میں ایز این ایکٹر شروع ہو گیا. پھر بعد میں ڈائریکٹر بھی بن گیا اور 2 سال کے عرصے کے اندر میرا جو ایکٹنگ والا گراف تھا وہ بھی بہت اوپر جا رہا تھا. اور اس میں بہت ساری میگزینز نے آرٹیکلز لکھے, اخبارات میں فیچر ہو گیا, ڈفرینٹ ٹی وی. تو 2 سال کے عرصے کے اندر ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ کے بھی پلانز ہوتے ہیں اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ کو میرے لیے کچھ اور راستہ منظور تھا. تو اصل میں جو میری زندگی ہے نا اس کے پیچھے میرا فلسفہ بڑا اہم تھا. فلسفہ یہ تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بس یہی ٹائم ہے انجوائے کرنے کا. اس کے بعد تو مر جاؤ گے تو کیا کرو گے. تو ابھی جو کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ جو فلسفہ انسان کا ہوتا ہے جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں, یہ ورلڈ ویو آپ کے ایکشنز کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ آپ کے دماغ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے اور جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے نا یا جو آپ کا جسم ہے یہ سافٹ ویئر کے مطابق چلے گا. تو مثال کے طور پہ کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. یہ ان کا فلسفہ ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. دراصل یہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے؟ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نیکی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے دوسرے آپ کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے جواب میں. یا شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آج کل نیکی والا تو نہیں لیکن بدماشی والا زمانہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کرو گے, جب تک آپ کسی کے ساتھ 2 نمبر کام نہیں کرو گے, جب تک آپ کسی پہ پریشر نہیں ڈالو گے, جب تک آپ کسی کو رشوت نہیں دو گے, جب تک آپ کوئی اور ٹیڑھے طریقے سے کام نہیں کرو گے, کام نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس شخص کو سمجھاتے ہو کہ بھائی یار اس طرح نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے یار تم بہت بھولے ہو, تم بہت سادے ہو, تمہیں نہیں پتا یار آج کل شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے. یار آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے. آپ اس کو جاؤ جا کے 2 تھپڑ منہ میں مارو سب سیدھا ہو جائے گا. تو وہ بندہ جس کے دماغ میں یہ فلسفہ بیٹھ گیا کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے, یہ اس کا سافٹ ویئر ہے, تو اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ اب نیکی والے کام کرے گا یا برائی والے کام کرے گا؟ کون سے کرے گا؟ برائی والے کرے گا نا, کیونکہ دماغی طور پہ وہ بات سمجھ گیا ہے کہ نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا. اچھا میرے پاس ایک لڑکا ہے, ویسے کئی لوگ آتے رہتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, لیکن وہ چیخ اٹھے گا ہاں مقرؤ کتابیہ, میری کتاب پڑھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اور جس کو اللہ معاف کرے اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گی اس کو پتا کہ وہ برباد ہو گیا. وہ کہے گا مالی حاضر کتاب,
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سبھی کچھ اس میں درج ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر میں نے خیر کا کیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا اور جو ذرہ برابر شر کا تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اس کو پورا کر دیتے تو اس کے بعد یہ آگے آ گیا موبائل یعنی کہ یہ جو ہے نا وائر لیس یعنی کہ آج کا جو نیا ہے نا موبائل چارجر یہ وہ چیز ہے. یہ کون ہے یہ کس نے بنایا؟ اس کا بنانے والا بنانے